حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے نا ہندوستان میں، برسر اقتدار آئے، علماء کی ایک کونسل بنائی. پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں کہ واقعہ میں نے پڑھا کہاں، کیونکہ میں تاریخ کی اتنی کتابیں جو ہے نا وہ پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ مجھے اکثر جو ہے نا وہ ان کے حوالے وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں وہ حوالہ دیتا نہیں. کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے علماء کی جو کونسل بنائی، اس کونسل سے انہوں نے 40 علماء تھے ہندوستان کے ٹاپ موسٹ علماء جمع کیے. اس وقت ہندوستان کے اندر دو ہی گروہ تھے، یا سنی تھے وہ حنفی تھے، اور یا جو ہے نا وہ شیعہ تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہندوستان میں وہ شیعہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے جو بنائی تو وہ خود چونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ خلیفہ تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کونسل بنائی، تو یہ 40 سنی حنفی علماء کی کونسل. اہل حدیث تو اس وقت تھے ہی نہیں ہندوستان میں. تو ان سے انہوں نے کن چیزوں کا احتساب کروایا؟ میرے لیے کیا کھانا جائز ہے، میرے لیے کیا گھر کا سامان جائز ہے، میرے لیے جو ہے وہ کتنی دیر سونا اور مملکت کے امور سے غافل رہنا. ذرا سوئے گا تو غافل ہی ہو جائے گا، میرے لیے کتنا جائز ہے. علماء نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے رات کو عشاء سے لے کے اور فجر تک یہ آپ کا وقت ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا، باقی امور مملکت دیکھنے آپ نے. تو اس کو پھر انہوں نے اس طرح تقسیم کیا کہ عشاء کے بعد سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد رات 2 بجے کے قریب اٹھ جاتے تھے، پھر تہجد وغیرہ پڑھتے تھے. پھر انہوں نے فیصلہ ذاتی طور پہ کیا، علماء نے لکھ کر دیا تھا ان کو کہ آپ کے لیے خزانے سے اپنی ضرورت کا سامان لینا اور تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن علماء کے لکھے ہوئے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اللہ والے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کو یا تو وہ بیٹھ کر ٹوپیاں کاٹتے تھے، بڑے خطاط بڑے اعلیٰ درجے کے تھے نا، تو وہ بہت خوبصورت جو ہے نا وہ پھول بوٹیاں بنایا کرتے تھے، اور یا رات کو بیٹھ کر ایک پارا روز جو ہے نا وہ خط ریحان ان کا خط تھا، بڑا خوبصورت خط ہوتا خط ریحان، تو خط ریحان میں وہ ایک پارا لکھا کرتے تھے. تو مہینے کے آخر میں ایک قرآن شریف جو ہے نا لکھا ہوا وہ تیار ہو جاتا تھا. تو وہ اپنے ایک خادم سے محل کے خاموشی کے ساتھ اعلان کے بغیر کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا بادشاہ کا قرار دے کے اس کے لاکھوں روپے دیں، وہ بازار میں جہاں باقی قرآن ہدیہ ہوتے تھے وہاں ہدیہ کراتے تھے، اور ٹوپیاں کاٹ کر وہ ٹوپیاں بھی جو ہے نا اسی طرح سی کر وہ بکوا دیا کرتے تھے. اس کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے اتنا بڑا خزانہ ہے مسلمانوں کا، اس میں ہر آدمی کا حق ہے. قیامت کے دن کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے میرے خلاف کہ بھئی میرا بھی حق تھا تمہارا بھی حق تھا، تم نے اپنا حق خوب وصول کیا، مجھے تمہارے برابر حق نہ ملا. تو اس خوف سے وہاں سے انہوں نے وصول نہیں کیا، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا نا، کہ آپ نے جو ہے نا وہ واپسی جو اپنی جائیداد تھی وہ بیچ کر جو 2 درہم روز کے آپ کو دیے جاتے تھے وہ واپس کروا دیے، سال بھر کا، 2 سال کا، 26 مہینے کا جو بھی تھا حساب کروا کے. تو وہی حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا. تو انہوں نے کہا مجھے یہاں سے لینا ہی نہیں ہے، اب 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ ذرا جا کر زرداریوں کو سنائیں یہ بات، یہ 50 برس کی بات ہے. 45 برس کی عمر میں وہ بادشاہ بنے تھے، اور 95 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور قرآن پاک جو ہے نا وہ تراویحوں میں خود سنایا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے. تو وہ آدمی رات کو قرآن پاک ایک لکھتا تھا، اس میں 1 روپیہ مل جاتا تھا. عام طور پہ روپیہ 14 آنے 12 آنے جو ہے نا اچھے لکھے ہوئے قرآن پاک کا لوگ امیر لوگ ہدیہ دے دیتے تھے. تو غریب لوگوں کو تو مفت ملا کرتا تھا چونکہ سرکار کی طرف سے. امیر لوگ لکھے ہوئے خط ریحان میں ہے، خط کوفی میں ہے، فلاں خط میں ہے، ذرا ان چیزوں کی امیر لوگوں کے یہاں ایک ہوتی ہے شوق اور خواہش ہوتی ہے، تو وہ بیچ دیتے تھے، اس کو ہدیہ کر دیتے تھے اور ٹوپیاں بیچ دیتے تھے. وہ روپیہ 1.5 روپیہ 1.25 روپیہ جو ان کو ملتا تھا مہینے کا، اس سے ان کا گھر چلتا تھا. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں 1 روپیہ بہت زیادہ تھا، اتنا نہیں تھا کہ اس سے عیاشی ہو سکے، لیکن اتنا کم بھی نہیں تھا کہ گھر نہ چل سکے. گھر چل جاتا تھا، میاں بیوی تھے، باقی بچوں کا بچے خود اپنے جانے بڑے بڑے تھے. جب وہ 45 برس کے تھے تو ان کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے، وہ ویسے خزانے سے لیتے تھے. تو اس طریقے کا معاملہ ہے کہ احتسب نوبتی، تو انہوں نے رات کو اپنی تقسیم کیا ہوا تھا. یہ میں بتا رہا ہوں. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.